أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ درود پڑھیں بلکہ محمد مبنی لکھ رہا ولایت امیر المومنین از غدیر تک کربلا، یعنی غدیر سے لے کر کربلا تک ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اتصال، اور پھر ولایت امیر المومنین علیہ السلام کربلا سے کیسے ہم تک پہنچی۔ بہرحال اس موضوع کو ناتمام چھوڑتے ہوئے اس منزل تک بڑھے کہ غدیر سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے کیسے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف لوگوں نے توجہ کی، اور پھر جناب زہرا امیر المومنین علیہ السلام کے دفاع میں کس طرح سے اپنی قربانی کو پیش کر رہی۔ وہ مدافعین ولایت کہ جنہوں نے اپنی ذات کو، اپنے وجود کو ولی خدا پر قربان کر دیا۔ اس ذیل میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا وہ آیات مجیدہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیات ہیں۔ ایک آیت جو سرنامہ کلام میں ہم نے پڑھی، اور ایک آیت جس کو وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہارا ولی تو فقط خدا ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اور اس کا اثر جو آپ کے سامنے بیان کیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، فوراً اس کے بعد والی آیت وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے ولایت اختیار کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان صاحبان ایمان کی کہ جن کی ولایت کو اللہ نے فرض کیا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو کہ اللہ ہی کا لشکر غالب آنے والا ہے۔ یہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس کے لیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نسخہ بتایا ہے، اور خود رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک طریقہ کار پہنچا ہے، وہ یہ ہے زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ کیوں علی کے ذکر سے زینت دو؟ ذکر ہو ذکری، اس کا ذکر میرا ذکر ہے، اور ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور جو ہے آپ کی ایک اور مقام پر رسول اللہ کی حدیث ام المومنین سے نقل کی گئی ہے جس میں یہ کہا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اسی طریقے سے محترمہ نے بیان کیا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور یہاں پر جو روایت میں نے آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل کر کے سنائی کہ ان کا ذکر، علی کا ذکر، رسول کا ذکر
رسول کا ذکر، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عبادت۔ اگر آپ پھیلانے پر آئیں تو ان تین حصوں میں ذکر علی کو اس انداز سے بیان کریں، اور اگر سمیٹنے پر آئیں تو ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ سوال یہ ہے کہ کیوں کی جائے یہ عبادت، کیوں علی کے فضائل بیان ہوں؟ کیونکہ ولایت جب تک قبول نہیں کی جا سکتی جب تک محبت نہ ہو، اور محبت جب ہوگی جب معرفت ہو، اور معرفت جب ہوگی جب ذکر ہو۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج ہمیں اپنی مجلس کو تھوڑا کمپریس کرنا ہوگا تاکہ ہم مطالب آپ تک پہنچا دیں اور جلوس اعضاء اپنے بر وقت نکل سکیں۔ غالباً ابھی بھی کافی تاخیر ہو چکی ہوگی جو وقت ہو رہا ہے، لیکن شاید مجھے نہیں پتا ہے کہ نارمس کیا ہے کہ کتنے بجے کس وقت جلوس آپ لوگ نکالتے ہیں، لیکن بہرحال صورت کے ساتھ آگے بڑھوں کہ یہ جو ولایت کو ہم بیان کرتے ہیں اور بار بار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور لوگ ہم سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، آپ ممبر پر بیٹھیں گے، بیٹھتے ہی فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کریں گے، بیٹھتے ہی فضائل امیر المومنین علیہ السلام کو بیان کریں گے، بیٹھتے ہی مناقب امیر المومنین علیہ السلام کو بیان کریں گے۔ اور یہ صرف ایک ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہر ممبر پہ، ہر تاریخ پر، چاہے مناسبت کوئی بھی ہو، دو چیزیں ضرور مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ اگر مجلس اعضاء ہے تو فضائل علی کے ضرور شامل ہوں گے، مسائل حسین بھی ضرور شامل ہوں گے، اور اگر فقط درس ہے، فقط ذکر ہے، فقط محفل ہے تو فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خالی نہیں ہوگی۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب ہم ادھر ادھر کیسے دیکھیں، ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پابند۔ ہم سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کا نام لے کر کہا ہوتا کہ اپنی مجالس کو اس کے نام سے زینت دو، تو باخدا سر پر قرآن رکھ کر کہنے کے لیے تیار ہوئی یہ قوم آپ کو اس کے فضائل پڑھتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کے فضائل پڑھو، تو ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہیں۔ اور ہم کیا کریں، ہم جب تاریخ کے اندر تتبع کرتے ہیں تو اتنا میٹر ہمیں کہیں اور مل ہی نہیں پاتا جتنا علی ابن ابی طالب کی ذات میں موجود ہے، اتنا مواد ہمیں کہیں مل ہی نہیں پاتا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اشرے ہو رہے ہیں، امیر المومنین کی مسلسل فضائل بیان ہو رہے ہیں، مختلف انداز سے بیان ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں کہ یہ جو حدیث ہمارے پاس ہے کہ جس کا تیزی سے ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر جاؤں، کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے دریا کا پانی سیاہی بن جائے، سارے جنون کاتب بن جائیں، اور سارے پتے اوراق بن جائیں، ورق بن جائیں، تو بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت ناتمام رہے گی۔ یہ سب مل کر بھی علی کی فضیلت کا احصا نہیں کر سکتے۔ اب مقام دیکھ رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام۔ اچھا ایسا کیوں ہے آقا؟ ایسا اس لیے ہے کہ علی ابن ابی طالب ولی اللہ ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصی رسول خدا ہے۔ اگر آپ کو میری پہلی مجلس یاد ہو جس میں آگے بروجردی نے جواب دیا تھا کہ جس نبی کے وصی کی یہ شان ہے تو اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا سبب ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں؟ اگر کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام، ابھی آپ سارے فضائل کو تو چھوڑیے، جس کی ایک ضربت کی فضیلت یہ ہو کہ وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، اس علی کا کسی کے ساتھ مقایسہ کیا ہے؟ کہا کہ ذکر ہو ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ ہی عبادت، اور پھر ایک جگہ کہا ذکر علی عبادت۔ اب آپ جو یہ علی علی کر رہے ہوتے ہیں نا، گویا ایسا لگتا ہے مجھے اس حدیث کے ذہن میں کہ آپ کر رہے ہیں علی علی، توجہ رکھیے گا، آپ کر رہے ہیں علی علی، ملائکہ لکھ رہے ہیں نبی نبی، آپ کر رہے ہیں علی علی، ملائکہ لکھ رہے ہیں نبی نبی، خدا ثواب دے رہا ہے خدا خدا کا۔ بھئی یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو، یعنی علی علی کرو، ذکر ہو ذکری، کیونکہ اس کا ذکر ہے میرا ذکر، تو آپ کر علی علی رہے ہیں، در حقیقت ہے نبی نبی، اور اللہ جو ثواب دے رہا ہے اللہ اللہ کا دے رہا ہے۔
تو اب آپ کہیں گے اللہ کیسے ثواب دے رہا ہے؟ ذکر تو آپ علی کا کر رہے ہیں، اللہ ثواب اللہ کا دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً فتوے آ جائیں گے شرک کر دیا، غلو کر دیا۔ اگر جان شرک و غلو نہیں ہے، پروردگار ہمیں محفوظ رکھے شرک اور غلو سے۔ جو غالی ہوتا ہے وہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو مقصر ہوتا ہے وہ بھی علی کا شیعہ نہیں ہوتا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم غالیوں سے بھی برات کرتے ہیں، ہم مقصر سے بھی برات کرتے ہیں، بلکہ ہم غالی سے مقصر سے زیادہ برات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مقصر ہے کھلا ہوا دشمن، ایسا ہی آگا، مقصر کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ادھر فضیلت امیر المومنین سنے گا، ادھر منہ بنا کر نکل جائے گا۔ غالی ہے چھپا ہوا دشمن، اور ہمیشہ یاد رکھیے کھلے ہوئے دشمن سے چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے خطرناک ہے؟ وہ تو ایک نعرہ لگا کر نکل جائے گا نا، اس ایک نعرے کی وجہ سے علی کی 10 فضیلتیں مورد سوال ہو جائیں گی، 10 فضیلتیں مورد سوال ہوں گی۔ مثلا آپ اور میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے عمر بن عبدوت کو پچھاڑا، امیر المومنین علیہ السلام نے خیبر اکھاڑا، امیر المومنین علیہ السلام نے مثلا عمر بن عبدوت کو، خیبر کو، خندق کو علم اٹھایا، دشمنان دین کو مارا، کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے۔ یہ فضیلتیں ہیں نا جو آپ بیان کرتے ہیں۔ شعر بھی میں نے پڑھا تھا، کثیرہ میسر نہ شد سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ ولادت کعبے میں ہو، شہادت مسجد میں ہو۔ اب غالی کیا کرتا ہے؟ غالی یہ کرتا ہے کہ اس نے ایک نعرہ لگایا، جو نعرہ میں یہاں سے دہرانا نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ منبر غالیوں کا تو ہے نہیں، شیعوں کا ہے، اور ہم انہی نظریات کا پرچار کریں گے جو حضرات محمد و آل محمد کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس نے ایک نعرہ لگایا، خدا کہہ دیا۔ اب جب آپ پڑھیں گے نا کہ علی ابن ابی طالب نے در خیبر اکھاڑا، اب آپ مجھے بتائیے اگر خدا کہہ دیا تو در خیبر اکھاڑا سے کیا مراد ہے؟ پوری کائنات اکھاڑ دے، فضیلت ختم ہوئی۔ عمر بن عبدوت کو پچھاڑا، پوری کائنات کو پچھاڑ دیں، فضیلت ختم ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ فضیلت کہ جس پہ دشمن سر توڑ کر محنت کر رہا ہے کہ اس فضیلت کو محو کر دیا جائے۔ مولا علی کی کعبے میں ولادت، کہا کہ اچھا خدا کی ولادت بھی ہوتی ہے، اور پھر مسجد میں شہادت، اچھا خدا شہید بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک نعرے کے ذریعے علی کی تمام تر فضائل کو ختم کرنے والے کو غالی کہا جاتا ہے۔ غالی ہے چھپا ہوا دشمن، مقصر ہے کھلا ہوا دشمن۔ ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم اس راہ پر چلتے ہیں جو علی ابن ابی طالب نے دی ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ ولایت جو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھی، اس ولایت کو چھپانے کے لیے نہ جانے کون کون سے مفروضے گڑے گئے۔ صاحب آیا اگر کہنے لگے کہ اگر علی سے محبت ہوتی رسول اللہ کو تو رسول اللہ علی کی حفاظت کا انتظام کرتے، جس سے محبت تھی اس کی حفاظت کا انتظام کیا، ساتھ لے گئے۔ لیکن چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس درجے کی محبت نہیں تھی تو تلواروں کے چھاؤں میں علی کو سلا کر گیا۔ بس یہیں پر آ کر بات ختم ہوگی، بس اسی کو سمجھ لیں اور یہ پہنچ گیا مطلب، بات یہیں پر تمام۔ پھر میں مصائب پہ آ جاؤں گا، آج وقت نہیں۔ کہ بھائی جس سے محبت تھی اس کے لیے رسول نے اہتمام کیا۔ علی کے لیے کیا کیا؟ یا علی ہمارے بستر پر سو جاؤ، تلواروں کی چھاؤں میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا اب ایسے مغالطہ پیش کیا جاتا ہے، اس کو ہم منطق کی اصطلاح میں مغالطہ کہتے ہیں۔ یہ ایسا پیش کیا جاتا ہے، ایسا شبہ پیش کیا جاتا ہے جب کسی کے سامنے آئے تو اس کو لگے ہاں بھائی بات تو ہے، جبکہ بات بہت ہلکی ہے، بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، لیکن عام سننے والا کہے گا بات میں تو وزن ہے۔ کیا مغالطہ ہے؟ آگا محبت ہوتی تو ساتھ لے کر جاتے، یہ تلواروں کی چھاؤں میں کیوں چھوڑ کر گئے؟ دیکھیں رسول ہیں، رسول اگر بازار میں ہو تب بھی رسول، اگر گھر میں ہو تب بھی رسول، اگر اصحاب کے درمیان ہو تب بھی رسول، اگر ازواج کے درمیان ہو تب بھی رسول، اگر اہل بیت کے درمیان ہو تب بھی رسول۔ توجہ رکھیے گا، اگر رسول بازار میں معاملہ کر رہے ہیں رسول ہیں، میدان جنگ میں ہے رسول ہیں، محراب عبادت میں ہے رسول ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جب محراب عبادت میں ہو رسول، جب منبر پر آئے رسول، جب گھر میں جائیں تو صرف محمد، نہ وما محمد الا رسول۔
یہ رسول ہیں ہر حالت میں، توجہ رکھیے گا، ہر حالت میں رسول ہیں۔ آپ نے کیا کہا کہ اگر محبت ہوتی ساتھ لے جاتے، بھائی یہ رسالت کے لیے آئے ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو علی کو چھوڑ کر گئے، بالکل درست فرمایا، ہاں علی کو ہی چھوڑ کر گئے، تلواروں کی چھاؤں میں چھوڑ کر گئے، کیونکہ رسول کو پتا تھا کہ تلواروں سے جو مقابلہ کر سکتا ہے وہ علی ہے۔ تلواروں کے سامنے جو جا سکتا ہے وہ علی ہے، کہ تلواروں کو دیکھ کر واپس نہیں پلٹیں گے، مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات، رسول نے بستر پر جب علی کو سلایا، کہاں پر سلایا آقا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کلام کریں، کہاں پر سلایا آقا؟ آقا کہاں سلایا ہے؟ بستر پر سلایا ہے، اپنے بستر پر۔ اب اس پر بڑے مذاق خیز بعض لوگوں نے بیانات دیے ہیں، ہمیں اس طرف لغویات کی طرف نہیں جانا۔ امیر المومنین کو بستر پر سلایا ہے۔ اچھا آقا بستر سے فیصلے صادر ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے، حکم حکومتی، تشریعی و تکوینی رسول کہاں سے صادر کرتے تھے؟ منبر سے نا۔ بستر سے حکم صادر ہوتا ہے، بستر سے قضاوت ہوتی ہے، بستر سے فیصلے ہوتے ہیں، بستر سے فرمان جاری کیا جاتا ہے۔ بھائی بستر سے تو فرمان جاری نہیں ہوتا، بستر سے تو حکم جاری نہیں کیا جاتا، بستر پہ تو آ کے قضاوت نہیں کی جاتی، اور وہ بھی بستر اگر رسول اللہ کا ہو، جن کے بارے میں قرآن کہ ہے قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ کچھ دیر آرام بھی کیجئے، کہ بستر استعمال ہی کتنی دیر کرتے تھے رسول اللہ۔ اب علی کو اپنے بستر پر سلا کر جا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ اس جگہ پر کہ جہاں سے رسول فیصلے نہیں کرتے تھے، جہاں سے رسول قضاوت نہیں کرتے تھے، جہاں سے رسول حکم صادر نہیں کیا کرتے تھے، جہاں سے رسول فرمان جاری نہیں کیا کرتے تھے، آقا وہ جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے سوا کسی کو دے کر نہیں جا رہے۔ تو وہ منبر کے جہاں سے رسول فرمان جاری کرتے ہو، جہاں پہ رسول بیٹھ کر قضاوت کیا کرتے ہو، جہاں سے رسول حکم صادر کیا کرتے ہو، جب اپنے خواب کا مقام علی کے سوا کسی کو دے کر نہ جائیں تو اپنی بیداری کا مقام علی کے سوا کسی اور کو دے کر چلیں۔ اپنی بیداری کا مقام، اپنی بیداری کا مقام، سوال کیجئے نا، اپنے خواب کا مقام، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی جہاں پر آ کر صرف استراحت کرنی ہے، جہاں سے کوئی حکم صادر نہیں کرنا، جہاں سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، جہاں سے آ کر کوئی قضاوت کا مرحلہ طے نہیں پانا، جب وہ جگہ علی کے سوا کسی کو نہ دے کر جائیں، رسول اپنی مسند پر کسی کو نہ بیٹھنے دیں، اپنے بستر پر کسی کو نہ بیٹھنے دیں علی کے علاوہ، یہ وہی علی ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں رسول کے بستر پر سوتا تھا، رسول میرے لیے اپنے برابر میں بستر درست کرتے تھے، مجھے اپنے دہن سے نوالا نرم کر کے کھلایا کرتے تھے۔ اس علی کے علاوہ جب رسول کسی کو بستر نہ دے تو بیداری کا مقام علی کے سوا کیسے دے کر چلے جائیں گے؟ اور جب گئے تھے تو رسول اللہ نے امانتیں دی تھی، یا علی یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں زندیق کی امانت ہے، یہ فلاں مشرک کی امانت ہے، کیونکہ امانت کے باب میں اسلام بڑا محتاط ہے۔ اسلام کہتا ہے امانت چاہے کافر کی ہو، چاہے مومن کی ہو، چاہے فاسق کی ہو، چاہے دیندار کی ہو، چاہے بے دین کی ہو، اگر امانت ہے تو امانت امانت دار تک لوٹائی جائے گی۔ رسول جاتے ہوئے جو امانتیں کفار و مشرکین و زنادقہ نے رسول کو دی تھی وہ رسول علی کو دے کر جا رہے ہیں۔ جب کفار کی امانت کے لیے رسول کو علی کے سوا کسی اور کو انتخاب نہیں کیا، جب کفار کی امانت کے لیے رسول کو کوئی ایسا امین نظر نہ آیا کہ ان کی امانتیں علی کو دے کر جا رہے ہیں، تو اللہ کے دین جیسی امانت علی کے سوا کسی اور کو دے کر، اللہ کے دین جیسی امانت آقا علی کے سوا کسی اور کو دے کر چلے جائیں گے؟ بھائی آپ اسے دیکھیے نا، رسول جو بستر پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امانتیں دے کر جا رہے ہیں، اللہ کے دین کی امانت علی کے پاس۔ ہر نبی آیا اپنے ساتھ معجزہ لایا، جب وہ نبی گئے ساتھ میں معجزہ بھی چلا گیا۔ ایسا ہی ہے نا، اگلے نبی تک منتقل ہو گیا، اب معجزہ اس کا ہے، یا انتقال ہوا منتقل ہوا، یا پھر معجزہ بھی ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام رخصت ہو گئے،
چوتھے آسمان پہ چلے گئے. ابھی بھی کیا عیسیٰ کا نام لے کر مردے زندہ ہو رہے ہیں؟ نابینا کو بینائی مل رہی ہے, مبروس کا بر صحیح ہو رہا ہے, یہ سب نہیں ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزہ کیا, موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ, اور دیگر انبیاء علیہ السلام. یہ جو منتقل ہوتی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں, یہ سید السردار آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے پاس. اب یہ وراثت کے عنوان سے آ رہی ہے, اب یہ معجزہ ان کا ہے. توجہ ہے, رسول کا ایک معجزہ تھا اور وہ ہے قرآن. رسول گئے, پردہ فرمایا, قرآن آج بھی موجود ہے. اس کا مقصد ہے کہ وارث قرآن موجود ہے. اسی وراثت کو غدیر سے امیر المومنین علیہ السلام نے سنبھالا, امام حسن کو دیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سنبھالا, امام حسین کو دیا. اور اسی وراثت و ولایت و عہدہ الہی کو لے کر حسین ابن علی کربلا پہنچے. اور اب جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں نا اس ولایت کو لے کر, تو جس طرح ہم حضرات معصومین علیہ السلام کو ایک عرفان کی اصطلاح ہے, علم عرفان کی, اگر میرے جوان دوست اس کو صحیح سے سمجھ سکیں, ہم ان کو کہتے ہیں آئینہ تمام نما. معصومین علیہ السلام کو صفات جمال جلال الہی کا مظہر جو ہم اہل بیت کو کہتے ہیں, آئینہ تمام نما, یعنی اس کی تمام صفات کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. علم خدا کو سمجھنا ہے, علم امام کی معرفت پیدا کرو, پھر سمجھ میں آئے گا. جب مخلوق کے علم تک تم نہیں پہنچ سکتے تو خالق کے علم کا کیا عالم ہے؟ کیونکہ امام کے علم میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے, کمی نہیں ہے. کرم کو سمجھنا ہے, ان کو دیکھو. تو ائمہ معصومین علیہ السلام آئینہ تمام نما ہے صفات جمال الہی کا. کربلا میں بعض شہداء ایسے ہیں جو امام کے لیے آئینہ تمام نما, اور ان میں سے ایک بڑی ذات حضرت عباس علمدار علیہ السلام, کہ جنہوں نے اپنے پورے وجود سے فداکاری کا وہ مظہر پیش کیا کہ رہتی دنیا تک اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفا کی مثال قائم رہے. بی بی زینب کے مصائب آقا میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے نا, جناب زینب کے بچوں کے. اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جناب زینب بچوں پر نہیں روئی. آپ جانتے ہیں جناب عباس کے بھی 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے. کتنی دفعہ سنا ہے آپ نے اس مقتل کو, اس مصیبت کو جناب عباس کی علماء سے. اصل بیان ہی نہیں ہوتی. جانتے ہیں کیوں بیان نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عباس علمدار کا کوئی رد عمل ہے ہی نہیں. اگر کوئی رد عمل ہوتا تو اس کو مصائب کی جگہ پر اس انداز سے بیان کیا جاتا. بھائی حضرت عباس کے سامنے شہید ہو گئے, 3 بھائی. لیکن عباس علمدار علیہ السلام کو فکر ہے تو صرف حسین کی. اس لیے نہیں کہ حسین بھائی ہیں, اس لیے کہ حسین آقا ہیں, اس لیے کہ حسین امام ہیں. بس عزیزان, آج وقت بھی زیادہ نہیں ہے, اس لیے مسائل میں بھی آپ کو بہت زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں ہے. لیکن کیا کروں, کربلا کے بعض شہداء ایسے ہیں کہ جن کی مصیبت پر جب تک رو نہ لیا جائے لگتا ہے عاشورہ مکمل نہیں. ان میں سے ایک ذات ہے عباس کی. فداکاری بتاؤں آپ کے سامنے جناب عباس کی. شجاعت تو جناب عباس کی سنی ہے نا آپ نے, جرأت تو جناب عباس کی سن رکھی ہے نا آپ نے. تلوار چلانے کا فن جانتے ہیں عباس علمدار علیہ السلام کا کیسا تھا؟ جو میں نے کہا آئینہ تمام نمائے امام عباس. 10 سال کا سن تھا, 26 ہجری میں حضرت عباس کی ولادت ہوئی. 36 ہجری میں تقریباً جنگ جمل ہوئی. اس 10 سال کے سن میں جب چہرے پر نقاب ڈال کر حضرت عباس میدان جنگ میں اترے ہیں اور وار کیا ہے نا, تو ہر طرف سے یہ صدا آ رہی تھی کہ علی میدان میں آ گئے. یہ شاعرانہ خطیبانہ منبر پر آ کر کرنے والی بات میں نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شدائے حسین میں, اصحاب امام حسین میں, ابصار العین میں اس طریقے کی روایات آپ کو مل جائیں گی. جمل میں مد مقابل کو کہہ رہا علی میدان میں آئے, علی.
وار کا انداز وہ، سواری کو گھمانے کا انداز وہ. تھوڑی دیر جنگ کی ہے عباس نے، اس کے بعد میدان سے بلا لیے گئے. جمل ہے، کربلا تھوڑی ہے. صفین آئی، صفین ہے، کربلا تھوڑی. نہروان ہے، کربلا تھوڑی. امام حسن کا تابوت اٹھا، تیر برسے، مدینہ ہے، کربلا تھوڑی. عباس کو بار بار روکا گیا. مانگا ہے، نماز شب میں مانگا ہے مولا علی نے جناب عباس کو. عقیل کے پاس جا رہے ہیں. عقیل ایسے خاندان کی خاتون کو تلاش کریں، ہم نے سن رکھا ہے. کیوں؟ لِتَلِدَ لِي غُلَامًا فَارِسًا، جس سے مجھے ایسا بیٹا نصیب ہو جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے. ہو گئی ولادت عباس کی. جمل گزر گئی، صفین گزر گئی، نہروان گزر گئی، ساری جنگیں گزر گئی. عباس علمدار علیہ السلام 28 رجب کو امام حسین کے ساتھ چلے. 3 شعبان کو مکہ پہنچے. 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحج تک حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں ہیں. اسی اثناء بہت سارے لوگ امام حسین کو آ کر مشورہ دے رہے ہیں، ابن رسول اللہ وہاں مت جائیں. حسین ابن علی اس طرف، اپنے بھی پرائے بھی. ایک مقتل آپ مجھے دکھا دیں، ایک عبارت آپ مجھے دکھا دیں، ایک بوسیدہ کوئی کتاب آپ مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو عباس نے آ کر حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو. یہ معرفت حضرت عباس ہے آغا، یہ معرفت جناب عباس ہے. عباس علمدار علیہ السلام سکھا رہے کہ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام کی راہ پر چلنا کمال ہے. پہنچ گئے کربلا. جب کربلا پہنچے، خیمے دریا کے پاس نصب. 4 محرم کو شمر ملون و عمر سعد ایک دن کے فرق سے یا اسی دن لعنت اللہ علیہما کربلا پہنچے. کہا خیمے کو پیچھے ہٹایا جائے. حضرت عباس نے تلوار سے خط کھینچ دیا، لکیر کھینچ دی. کہا اگر ہمت ہے نا اس لکیر کو عبور کر کے دکھاؤ. آپس میں مجادلہ ہوا، بحث ہوئی. فضہ در خیمے سے باہر آئی، آ کر کہا آقا شہزادی بلا رہی ہیں. عباس گئے اندر. اندر جانے کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ سے سوال کیا، بی بی یاد کیا غلام؟ کہا عباس حسین کی خواہش یہ ہے خیمے ہٹا دیے. عباس نے یہ نہیں کہا بی بی کسی اور سے کہہ دیجیے، نا وہی عباس جنہوں نے خط کھینچی تھی وہی عباس اب خیمے کی تنابیں کھولتے ہوئے دکھائی. 7 کو پانی بند ہو گیا، 8 گزری، 9 گزری، 10 کا دن آیا. ایک ایک کر کے اصحاب و انصار شہید ہوتے رہے. بنی ہاشم شہید ہوئے. اب شہداء کی فہرست میں امام حسین علیہ السلام ہیں، وسط میں 2 شہزادے ہیں، ایک عبداللہ ابن حسن اور حضرت علی اصغر علیہ السلام، اور اس سے پہلے حضرت عباس. یعنی مردوں میں شہداء کی فہرست میں حضرت عباس امام حسین سے پہلے شہید ہوئے. یعنی امام حسین اس کے بعد بس 2 بچے شہید ہوئے اور پھر امام حسین کی شہادت ہے. آپ جانتے ہیں اس مقام کو، یہ آسان مرحلہ نہیں تھا. اسی مرحلے کی وجہ سے جب عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے نا تو یہ کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا افضل الشہداء. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، خدا ہم سب کو کربلا لے کر جائے. بہت سخت مرحلہ ہے. آئے عباس علمدار مولا کے سامنے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. کہا عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا اذن بغا ملے گا. جملہ سن رکھا ہے نا آپ نے، عباس تمہیں کیسے جانے دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو. سن رکھا ہے نا آقا. نظر یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ مولا نے دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا. گویا فرما رہے ہوں کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، اب وہ لشکر کہاں بچا. اس کے بعد حضرت عباس نے ایک جملہ کہا ہے، دل چیر دینے والا جملہ ہے آقا. مولا قد ذاق حیاتی یا قلبی یا نفسی، مولا میرا دل گھٹ رہا ہے، میری سانسیں رک رہی ہیں. یہ کنایہ تھا، بڑا فصیح و بلیغ جملہ ہے یہ کنایہ تھا. یعنی مولا
اگر اب آپ نے غلام کو اذن بغا نہیں دیا، اگر اب آپ نے مجھے میدان میں نہ جانے دیا، اذن شہادت نہیں دیا، تو مولا میری روح ایسے ہی پرواز کر جائے گی۔ مولا اب عباس سے برداشت نہیں ہوگا، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ امام حسین نے کہا عباس جانا چاہتے ہو؟ بچوں کی التش کی صدا سن رہے ہو؟ کہ جی مولا۔ کہ جاؤ جا کر ان کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ عباس علمدار علیہ السلام اس خیمے میں آئے جس میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، اور بچوں کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ خشک مشکیزوں پر اپنے رخسار رکھ رہے تھے کہ کچھ طریقوں حس کر لیں۔ جناب عباس نے جیسے ہی مشکیزہ اٹھایا نا، بچے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے اطراف میں آ گئے جناب زینب کے خیمے میں۔ اب جب بی بی کے خیمے میں گئے نا، جا کر کچھ کہا نہیں، مولا عباس بس ہاتھ باندھ کر جناب زینب کے خیمے میں کھڑے ہو گئے۔ عباس علمدار کھڑے تھے، عقیلہ بنی ہاشم نام، عقیلہ کا میں نے مرتبہ بیان کیا تھا۔ جناب زینب نے جب دیکھا سمجھ گئی، کہا عباس مجھے معلوم ہے کیوں آئے ہو، میں تمہیں روکوں گی نہیں، میں تمہیں روکوں گی نہیں، تمہیں جانا ہے تم جاؤ، تم اپنے بھائی پر قربان ہو جاؤ، میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ لیکن عباس ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جب میرے بابا کی شب شہادت تھی نا، میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے بازوؤں پر بوسہ دیا، اور مجھ سے ایک زینب میرے بعد تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی۔ میں یہ سوچتی تھی، کیونکہ قول امام تھا اس لیے معلوم تھا کہ یہ تو ہو کر رہے گا، مگر میں یہ سوچا کرتی تھی، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس بہن کے بازوؤں میں کون رسن باندھے گا؟ اس بہن کے سر سے کون چادر چھینے؟ لیکن عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب زینب کی چادر چھنے گی۔ عباس علمدار بی بی سے رخصت دے کر باہر آئے، پشت فرس پر سوار ہوئے، سید الشہداء سے ودا لی۔ اس کے بعد عباس علمدار نے نہر کا رخ کیا۔ جاتے ہوئے 4000 سپاہی نہر پر کھڑے تھے۔ مقتل لکھتا ہے 4000 سپاہی نہر پر کھڑے ہوئے تھے کہ عباس کو نہر پر جانے سے روکیں، لیکن علی کے شیر کی ہیبت یہ تھی، چیرتے ہوئے عباس علمدار علیہ السلام نہر میں وارد ہوئے، ترائی میں سواری کو اتارا، مشکیزے کو بھرا، سواری سے خطاب کیا، اس پہ باوفا تو بھی بہت پیاسا ہے، تو پانی پی لے، اپنے رخ کو موڑ دیا۔ لکھا مقاتل نے، عباس نے ہاتھ میں پانی اٹھایا، پانی کی طرف نگاہ کی۔ مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ عباس علمدار نے پانی کو کام و دہن تر کرنے کے لیے اٹھایا تھا۔ میں کہتا ہوں عباس نے پانی اٹھایا، ہاتھ میں چلو میں بھرا، اور واپس دریا میں پھینک کر نہر القمہ کو اس کی اوقات بتا دی۔ اے نہر القمہ، تیری یہ مجال کہ آقا حسین پیاسے ہو اور تو بہتی رہے۔ مشکیزے کو بھر لیا۔ شہید مطاری بیان کرتے ہیں اب عباس علمدار علیہ السلام غیر معروف راستے سے آ رہا، جس راستے سے آئے تھے نا اس راستے سے واپس نہیں گئے۔ عباس علمدار نے نخلستان کا راستہ لیا۔ نخلستان میں ایک شجر کے پیچھے سے ایک لعین نکلا، اس نے جناب عباس کے دائیں بازو کو قلم کیا، علم فضا میں لہرایا۔ دوسرا لعین ایک اور شجر کے پیچھے سے برآمد ہوا، اس نے دوسرے ہاتھ پر حملہ کیا، علم ٹھنڈا ہوا۔ عباس علمدار نے دانتوں میں مشکیزہ تھام لیا۔ اگر آپ نے سن لیا نا، اب ذرا مقتل کے احوال جو اہل منبر بیان کرتے ہیں سنیے۔ ادھر عباس کا علم ہل رہا تھا، ادھر حسین ابن علی ایک ٹیلے پر کھڑے اس علم کو دیکھ رہے تھے۔ اب جب حسین ابن علی نے علم ہلتے ہوئے دیکھا نا، کہا ہوگا اللہ اکبر۔ فضا نے در خیمہ پر کہا ہوگا اللہ اکبر، لیکن خیموں میں چند بیویاں تھی، انہوں نے چادر سنبھال کے کہا ہوگا پروردگار ان چادروں کی خیر ہو۔ دونوں بازو قلم ہو گئے، علم ٹھنڈا ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں تھاما، خیمے کا رخ کیا، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشکیزے کا نشانہ تھا۔ عباس جھکے، آنکھ میں تیر بے وست ہوا، دوسرا تیر چلا، سینے میں تیر بے وست ہوا، تیسرا تیر چلا، مشکیزہ چھدا۔ ابھی جب تک عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، جب تک آنکھ میں تیر بے وست تھا، جب تک سینے میں تیر گڑا تھا، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، مگر ادھر مشکیزے کا پانی بہا۔ عباس نے گھوڑے کو روک لیا۔ اب جو لوگ دور دور تھے قریب آ کر حملہ کرنے لگے، کوئی تبر
تلوار مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ چبوتا ہے، ایک شقیق گرد کو لہراتا ہوا عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ حیدر کرار کے شیر کو پشت فرس پر اب سنبھلا نہ گیا، آئے عازم سفر زمین ہوئے، جب زمین پر گرے نا پیشانی کے بل گرے تھے، جو تیر آنکھ میں لگا ہوا تھا وہ مزید بے وست ہوا۔ حسین ابن علی کمر کو تھامے ہوئے آئے، الان انکسر ظہری، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ لاش عباس پر پہنچے، بھائی کے سر کو اٹھایا، بھائی کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ عباس علمدار نے جیسے ہی خوشبو حسین کو استشمام کیا، کہنے لگے آقا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے، ہو سکے تو آنکھوں کے لہو کو صاف کر دیجئے۔ امام حسین نے ابا کے دامن سے آنکھوں کے لہو کو صاف کیا، چہرے کی طرف دیکھا، آنسو بہنا شروع ہوئے۔ کہا عباس گریہ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی کچھ دیر کے بعد نانا کے حوض سے بابا علی سیراب کریں گے۔ عباس کے آنسو بتا رہے ہیں آقا رونا اس بات کا نہیں ہے بازو قلم ہو گئے، آقا رونا اس بات کا نہیں ہے آنکھ پہ تیر بے وست ہے، آقا رونا اس بات کا نہیں ہے سینے پر تیر بے وست ہے، رونا اس بات کا نہیں کہ جسم زخمی ہے، آقا روتا اس بات پر ہوں کہ میرے سرحانے آپ آ گئے۔ ارے جب آپ گھوڑے سے گریں گے کون ہوگا جو سر نازنی کو آغوش میں لے، زخموں سے ریت کو صاف کرے؟ مولا نے اٹھانا چاہا، آخری وصیت کی، مولا میں شکینہ شیخ شرمندہ ہوں، خیمے میں لاشا نہ جانے پائے، خیمے میں لاشا نہ جانے پائے۔ ہچکیلی روح پرواز کر گئی، حسین نے شدید بکا کیا، علم لے کر خیمے کی طرف چلے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب علم آتے ہوئے دیکھا ہوگا، ہاتھوں میں کوزہ لیے پانی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اب جو خون آلود علم دیکھا، کوزے چھوٹ گئے، علم خیموں میں آیا، بیویوں نے حلقہ ڈالا، واہ عباسا، واہ